دوستو، تاریخ کے سینے پر ابھرنے اور مٹنے والے نشانات ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ طاقت مستقل نہیں ہوتی۔ یونان سے روم تک اور ایرانی و اسلامی تمدن سے لے کر یورپی استعمار اور امریکی غلبے تک، دنیا کے نقشے ہمیشہ طاقت کے بدلتے مراکز کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ لیکن آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پرانا نظام دم توڑ رہا ہے اور نیا نظام ابھی جنم لے رہا ہے۔ ایک طرف یوکرین کے میدانوں میں گونجتی توپیں ہیں تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی دہائیوں پرانی دشمنی، اور ان سب کے درمیان سسکتا ہوا جنوبی ایشیا، اور اس کا اہم ترین کھلاڑی ہمارا اپنا ملک پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم تجزیہ کریں گے کہ عالمی طاقتوں کی اس شطرنج میں پاکستان آخر کھڑا کہاں ہے، اور کیا ہماری انا ہماری بقا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یا نہیں۔ Ukrainian forces recaptured more territory than they lost. Russian troops are dying faster than Moscow can replace them, and by all accounts, the Russian leader is now so fearful for his own safety, he's spending more time underground, shuttling between bunkers. صدیوں تک افریقہ اور ایشیا کا استحصال کرنے والا یورپ عالمی جنگوں کے بعد خود بکھر گیا اور قیادت امریکہ کے پاس چلی گئی۔ سوویت یونین کے انہدام، اس کی ڈسٹرکشن نے روس کو کمزور تو کیا مگر ختم نہیں کر سکا۔ آج اشتراکی نظم و ضبط اور جدید معیشت کے ساتھ چین ایک عالمی جن بن کر ابھرا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ محض دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ نیٹو اور روس کے درمیان وہ کشمکش ہے جو تیسری عالمی جنگ کے سائے گہرے کر رہی ہے۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بھی روس کو یوکرین کو اپنا زیر اثر رکھنا چاہتا تھا، لیکن مغرب کی مداخلت نے یوکرین کو ایک ایسے میدان جنگ میں بدل دیا ہے جہاں انسانی جانوں سے عالمی بالادستی کی قیمت چکائی جا رہی ہے۔ اس جنگ نے دنیا کو خوراک اور توانائی کے بدترین بحران میں دھکیل دیا۔ چین اور بھارت جیسے ممالک غیر جانبدار رہنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر عالمی معیشت کی اس سونامی سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھیں تو وہاں کی کہانی بھی وسائل اور بالادستی کی جنگ ہے۔ 1980 کی دہائی کی ایران عراق جنگ ہو یا 1990 میں کویت پر عراقی حملہ، عالمی قوتوں نے ہمیشہ یہاں اپنے مہرے بدلے۔ آج لبنان، شام، یمن اور فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، اور وہ در حقیقت ایک وسیع جیو پولیٹیکل کھیل کا حصہ ہے۔ ایک طرف ایران، حزب اللہ اور حماس کا بلاک ہے جسے روس اور چین کی خاموش حمایت حاصل ہے، تو دوسری طرف UAE، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے پیچھے کھڑا امریکہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اگرچہ چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں برف پگھلنے کی امید ہو چلی ہے، مگر خطہ اب بھی ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ اس تناظر میں جنوبی ایشیا کو دیکھیے، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی اور اہم ترین جغرافی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا درینہ تنازع لے لیں، اور دونوں کا ایٹمی قوت ہونا اس خطے کو دنیا کا خطرناک ترین خطہ بنا دیتا ہے۔ جہاں چین سی پیک کے ذریعے پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک دائرے میں لا چکا ہے، وہیں بھارت خود کو مغرب کے قریب کر کے خطے میں ایک نئی سر جنگ کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش جو معاشی ترقی کی مثال بن رہا تھا، اب سیاسی پریشانیوں کا وہ پوری طرح سے شکار ہے، اور نیپال اور سری لنکا قرضوں کے بوجھ تلے ہے۔ پاکستان بھی خیر کوئی دور نہیں، لیکن وہ زیادہ آگے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنوبی ایشیا اس عالمی چپلکش میں اپنا راستہ بنا پائے گا؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ علاقائی یکجہتی۔ اگر پاکستان اور بھارت اپنی انا کی قربانی دے کر تجارت اور عوامی رابطوں پر توجہ دیں تو یہ خطہ ایک زبردست معاشی بلاک بن سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو آج اپنی تاریخ کے نازک ترین موڑ پر ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن اور سرحدی سلامتی کے معاہدے ہیں، تو دوسری طرف سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے روایتی تعلقات کا توازن ہے۔ ترکیہ اور چین کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی شراکت داری ایک روشن مستقبل کا اشارہ تو دیتی ہے، مگر پاکستان کے اندرونی حالات ان تمام کامیابی کو نگل رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، مہنگائی کا طوفان، غریب عوام پر جرمانے اور ٹیکسوں کی بھرمار، اور اشرافیہ کی عیاشیاں اور بیرونی قرضوں کا بوجھ، ملک کی مقبول ترین سیاسی قیادت کو دیوار سے لگانا،
عوام کے مینڈیٹ کی تذلیل کرنا، غیر مقبول سیاسی گٹھ جوڑوں کو مسلط کرنا، یہ وہ پالیسیز ہیں جنہوں نے ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کی خلیج کو اتنا گہرا کر دیا ہے کہ مقتدر حلقوں کی انا اور اقتدار کی ہوس نے جمہوری عمل کو مفلوج کر دیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ تبھی بحال ہوگی جب ہم اندرونی طور پر مستحکم ہوں گے۔ چین اور دیگر اتحادی قومیں ہمیں قرض تو دے سکتے ہیں مگر استحکام نہیں۔ استحکام عوامی مینڈیٹ اور سیاسی اخلاقیات سے آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ طاقت کے مراکز بدلتے رہتے ہیں۔ امریکی غلبہ کمزور ہو رہا ہے، چین ابھر رہا ہے اور روس اپنی شناخت کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے پاس صرف دو راستے ہیں، یہاں تو ہم اپنی داخلی ناز سیاسی دشمنوں اور غیر جمہوری رویوں کی قربانی دے کر ایک قوم بن جائیں، یا پھر عالمی طاقتوں کی اس جنگ میں ایک معمولی پیادہ بن کر تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جائیں۔ پاکستان کو آج عقلی بنیادوں پر دانش مندانہ فیصلوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں سطحی جذباتیت سے نکل کر امن، تعاون اور خود انحصاری کی راہ اپنانی ہوگی۔ اگر ہم آج نہ سنبھلے تو وقت کا بے رحم دھارا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، قومیں وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ انصاف اور اتحاد کی کمی سے مٹتی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان اپنی داخلی انا کی قربانی دے کر عالمی سطح پر اپنا مقام حاصل کر پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔